شروع کر لیتے ہیں سورہ النساء آیت نمبر 104. محمد صلی اللہ رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. ولا تهنوا في ابتغاء القوم. اے ایمان والو مجھے بریکٹ اس جنگ کے لیے نکلو بریکٹ کلوز اور دشمن کے تعاقب میں کمزوری مت دکھاؤ. اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہا ہے، لیکن تم خدا سے وہ توقعات رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے. اللہ علیم اور حکیم ہے. پیچھے سے جو مضمون چل رہا ہے جہاد کے حوالے سے اسی کی ترغیب ہے، اسی ٹاپک کو اللہ تعالیٰ مزید لے کر آئے، انکریج کیا جا رہا ہے. اور جو صلاۃ الخوف کا ذکر ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی. آپ یہ فرمایا کہ اگر تمہیں دشمن کے ہاتھوں کوئی نقصان پہنچ جائے تو اس سے بددل نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے نقصان تمہیں پہنچ رہا ہے نا، انہیں بھی پہنچ رہا ہے، انہیں بھی پہنچ رہا ہے. تم اور وہ نقصان پہنچنے کے اعتبار سے ایک جیسے ہی ہو. تمہارا بھی نقصان ہو رہا ہے، ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے. اور آخرت کی کامیابی تو اس دنیا اور آخرت میں وہ 100% تمہارے حصے میں ہے. یعنی نقصان اگر اس کا بھی ہو رہا ہے، نقصان تمہارا بھی ہو رہا ہے، لیکن جو اللہ کی رضا ہے، کامیابی ہے اس دنیا میں آخرت میں، انہیں کچھ نہیں ملنے والا. وہ حصہ کس کو ملے گا؟ تمہیں ملے گا. کیوں ملے گا؟ کیونکہ تم اللہ پر ایمان رکھنے والے، ان کا سرے سے کوئی حصہ ہی نہیں ہے. تو پھر اس عارضی وقتی نقصان سے پریشان کیوں ہو، بس ہمت کیوں ہو رہے؟ یاد رکھو کہ اللہ علیم اور حکیم ہے، اور تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے اللہ کی حکمت سے پہنچتی ہے، اس کے علم میں ہے. تمہیں تمہاری اصلاح کے لیے پہنچتی ہے، تمہارے درجات بلند کرنے کے لیے پہنچتی ہے. اہل ایمان کی اصلاح اللہ چاہتے ہیں. گویا اب اس آیت میں مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں دین کا کام کر کے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. دین پہ چل رہے ہو نا، نقصان کی وجہ کیا تھی؟ دین تھا نا، دین اسلام، اللہ کو ایک اللہ کہنا، آخرت کا اقرار کرنا، نبی کا اقرار کرنا. اس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ ذہنی، جسمانی، روحانی ہر طرح کا نقصان اٹھانا پڑا. جب یہ بدر آپ دیکھ لیں، جب یہ احد دیکھ لیں، جب یہ خندق دیکھ لیں، سب میں مسلمانوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، نقصان اٹھائے ہیں، پیسہ لگایا ہے. صحابہ شہید ہوئے ہیں، صحابہ زخمی ہوئے ہیں، عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، بچے یتیم ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نقصان اٹھا رہے ہو نا، تو نقصان تو ان کا بھی ہوا ہے نا. یعنی ان کا ہوا ہے، ان کا نقصان ہوا، لیکن وہ اپنے مشن میں کتنے پکے ہیں. اللہ کے خلاف، اللہ کی دشمن کی صف میں جا کے وہ کھڑے ہوئے ہیں. کہاں کہاں سے وہ نکل کر آ رہے ہیں، اپنا مال لگا رہے ہیں، اپنی جان لگا رہے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے. یہ کر رہے ہیں نا وہ لوگ. تو ان کا بھی ایک مشن ہے نا، تمہارا بھی ایک مشن ہے. تمہارا مشن کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. ان کا مشن کیا ہے؟ اللہ اور اس کی پارٹی کو نقصان پہنچانا. وہ اپنے مشن میں اتنے سچے ہیں، تو تم کیوں آخرت کے عظیم درجات کو بھول کر بیٹھے ہو؟ اگر تمہیں کچھ کرنا پڑ رہا ہے تو تم کیوں اتنا سخت پٹی کا شکار ہو؟ تم کیوں خود کو اتنا بدقسمت، بد نصیب اور محروم سمجھ رہے ہو؟ انہیں تو آخرت میں کسی اجر کی امید بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ اتنے پکے ہو کر آ رہے ہیں اور وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تم تو آخرت کی امید رکھنے والے اللہ کے ساتھی ہو.
تمہیں کیا اتنی مصیبت پڑی ہوئی ہے، تمہیں کیا اتنی پریشانی ہے؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس آیت کو پڑھ کے پھر ہم اپنے لیے لیسن لیتے ہیں، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اے لوگوں ایمان والو نکلو جنگ کے لیے پیکٹ کرو، دشمن کے کارکوں میں کمزوری نہ دکھاؤ. ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم خدا سے وہ توقعات رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے. یہ تمہارے اور ان میں فرق ہے. یہاں ادھر رک کر آپ سوچیں گے، ایک دنیا دار کا فرق اور ایک قرآن پڑھنے والے کا فرق، دونوں کا فرق ہونا چاہیے نا. اگر فرق نہیں ہے نا تو پھر ہم بھی دنیا داروں کی حساب میں آ سکتے. ان کے رویے، ان کے کردار، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں اور ایک قرآن والے کے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے. آزمائشیں دونوں کے لیے ہیں، سختیاں دونوں کے لیے ہیں، مصیبتیں دونوں کے لیے ہیں، لیکن ان کے اور ہمارے اندر امید کیا ہے؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. ایک دنیا دار یہ امید نہیں رکھتا، اسے اللہ سے کوئی امید نہیں ہوتی، اسے اللہ کی رحمت کا کوئی انتظار نہیں ہوتا. تم تو قرآن پڑھنے والے ہو، تمہیں تو ہونا چاہیے نا، تمہیں تو پتہ ہے یہ ساری باتیں. کان اللہ علیم حکیما، اللہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی. آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے لیے لوگ کتنے نقصان اٹھاتے ہیں، دنیا کامیابیاں حاصل کرتے ہیں نا، کتنی زیادہ محنتیں کرتے ہیں، اپنی خواہشات قربان کرتے ہیں، اپنی نیندیں قربان کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ دنیا کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ نہیں تھکتے، وہ نہیں واویلا کرتے. مجھے پتا ہے انہیں دنیا کا وہ ایک وقتی عارضی فائدہ ملنے والا ہے، نہ بھی ملا وہ پھر دوبارہ سے اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر محنت کریں گے، پھر سنبھل جائیں گے. تو آج قرآن پڑھنے والے کیوں اتنا زیادہ پیچھے ہو کر بیٹھے ہیں؟ وہ کیوں ہر وقت شکایتوں کے منہ پہ رہتے ہیں؟ وہ کیوں کام اتنی محنت اور جانفشانی، لگن اور قربانی کے درجے پر جا کر نہیں کرنا سکتے؟ قرآن پڑھنے والوں کے پاس تو بہت امیدیں ہیں، قرآن نے جو دکھائی ہیں، انہیں تو وہ منظر دکھائے ہیں جنت کے، اللہ کی رضا کے، جو دنیا والوں کے پاس سے چھو کر بھی نہیں گزرے. ان کے پاس تو وہ سمجھ ہے ہی نہیں، جو قرآن والے کے پاس ہے. پھر دونوں کے رویے ایک جیسے کیوں؟ سوچنے کی بات ہے نا. ایک جیسے رویے نہیں ہونے چاہیے، ڈفرنٹ ہونا چاہیے رویہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے معاملات کو بہتر بنانے لگے. آیت نمبر 105، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے نبی ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تم پر نازل کی ہے تاکہ جو راستہ اللہ نے تمہیں دکھایا ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، کہ ان میں سے کون مخلص ہے اور کون منافق ہے. ان بد عہدوں کے حمایتی نہ بنو، بریکٹ اور اللہ سے معافی کی درخواست کرو. واستغفر اللہ، اللہ سے معافی کی درخواست کرو. اگلی آیت کا اللہ کان غفور رحیم، آیت 106، یقیناً اللہ بخشنے والا ہو، اس کی شفقت ابدی ہے. اللہ تعالیٰ آیت 104 میں بتایا کہ قرآن دین پڑھنے والوں کا رویہ کیا ہوگا، کیا ہونا چاہیے ایک دنیا دار رویے کی کے برعکس. اب اللہ کہتے ہیں یہ کتاب جو ہم نے دی دین والوں کو، یہ تو بڑے حق کے ساتھ ہم نے اتاری ہے تاکہ حق کے درمیان اور جھوٹ کے درمیان، باطل کے درمیان، حق کے درمیان یہ ایک فرق کرے. کتاب کیا کرنے آئی ہے؟ فرق کرنے آئی ہے، کسوٹی بن کر آئی ہے. اللہ نے اس کسوٹی پر فرق کر تم لوگوں کے درمیان، تو اس کی کسوٹی اللہ نے تمہیں دی ہے، تمہیں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے کہ کون اللہ کی طرف جانے والا بندہ ہے اور کون شیطان کی پارٹی کا بندہ ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون منافق ہے اور کون مخلص ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی روشنی ہے قرآن، اس کی روشنی میں تمہیں چلنا ہے. تمہارے پاس بھٹکنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تم ان لوگوں کے حمایتی، فیور کرنے والے سپورٹر مت بنو
جو اللہ سے بدعہدی کر رہے ہیں. تم کیا کرو؟ اللہ سے مغفرت مانگو. اللہ بڑا غفور رحیم ہے. جو لوگ اللہ سے بدعہدی کر رہے ہیں اپنے ہی قلب و ضمیر کے مجرم ہیں. اللہ ایسے بدعہدوں اور حق تلفوں کو پسند نہیں کرتا. تو جو خود اپنے ضمیر کی عدالت میں مجرم اور خدا کے مقبوض ہیں ان کی مدافعت تم کیوں کرو؟ اب ان آیتوں میں خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن خطاب کا رخ مسلمانوں پہ. وہ کون سے مسلمان تھے؟ وہ تھے جو منافقین کی حمایت کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے نرم دل تھے کہ دشمنوں کے لیے بھی مغفرت اور معافی کی دعا مانگتے تھے. اللہ نے یہاں اپنا قانون واضح کر دیا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ بدعہدی کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے. آیت پہ آئیے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. اے نبی ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تم پر نازل کی. لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. تاکہ جو راستہ اللہ نے تمہیں دکھایا ہے اس کے مطابق تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. ولا تکن للخائنین خصیما. ان بدعہدوں کے حمایتی نہ بنو. یہ بدعہد لوگ یہ ہو گئی ہے بات. کتنی خوبصورت روشنی ہے جو قرآن نے ہمیں عطا کی. کیا ہونا چاہیے، کس لائن کو تم نے اختیار کرنا ہے، کن لوگوں کا تم نے سپورٹر بننا ہے، کن لوگوں کی کمپنی تم نے اختیار کرنی ہے. وہ جو اپنے عہد میں پکے ہیں، اپنی وفاؤں میں سچے ہیں، کھرے ہیں، مخلص ہیں، بدعہدوں کے ساتھ تمہارا کوئی لین دین نہیں ہوگا. اور خاص طور پر کیونکہ یہاں رسول کا زمانہ ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مخاطب کر کے یہ قانون بتایا جانا ہے. آیت 106. واستغفر اللہ. اللہ سے معافی مانگو، درخواست کرو. اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو بخش دے. ان اللہ کان غفورا رحیما. اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت. تو میرے اور آپ کے لیے بھی یہی لیسن ہے کہ ہم بھی عہد میں پکے ہوں، اپنے اخلاص کو، اپنے دین کو، اپنے قرآن کے ساتھ تعلق کو، اپنے دین کے ساتھ محبت کو پکا بنائیں، مضبوط بنائیں، اچھے طریقے سے چلیں. اور کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور معافی مانگیں. جب ہم معافی مانگیں گے سچے دل کے ساتھ تو ہم اللہ کو غفور رحیم پائیں گے انشاءاللہ تعالی. آیت نمبر 107. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم. ان لوگوں کی وکالت نہ کرو جو اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں. ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما. اللہ بدعہد اور حق تلفی کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. ان لوگوں کی وکالت نہ کرو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر نہیں رہے تھے، بس دعائیں مغفرت کرتے تھے. وکالت کچھ لوگ کر رہے تھے، کمزور ایمان والے مسلمان کر رہے تھے. ان کی میں بھی بتا کر آئی کہ منافقین کی وکالت ہو گئی، ان کی حمایت میں بولا جاتا تھا. اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کی کہ جو خائن ہے، جو خیانت کرنے والے، ان کی وکالت نہ کریں، ان کی طرف سے مت جھگڑیں. کیونکہ اللہ کے نزدیک بدترین ہیں وہ لوگ جو خوان ہیں اور جو سخت. یہ لیسن ہے میرے اور آپ کے لیے آج کا رمضان کی پابند گھڑیوں کا کہ اپنی زندگی سے خیانت نامی چیز کو بھی پرچ کے پھینک. کوئی خیانت، اسیما، کوئی حق تلفی کرنے کا جو گناہ ہے نا، یعنی اسیم گناہ کو کہتے ہیں، جرم ہوتا ہے. اور یہاں اسیم سے مراد اس طرح کا حق، اس طرح کی حق تلفی کہ جو کسی بندے کے لیے بندے کی حق تلفی کی جائے یا اللہ کی حق تلفی کی جائے. توحید اللہ کا حق ہے نا. تو جب انسان شرک کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی حق تلفی کرتے ہیں. رسول کو ماننا ہے، کس انداز میں ماننا ہے. جب ہم نہیں مان رہے تو ہم رسول کی حق تلفی کر رہے ہیں. بندوں کے جو حقوق ہم پر عائد کیے گئے، جو ذمہ داریاں ہم نہیں کر رہے، استغفر اللہ تو وہ حق تلفی ہو رہی ہے. تو اللہ معاف فرمائے. نہ خوان میں شامل ہونا ہے اور نہ ہی اثیما میں شامل. اللہ ہمیں تو ٹھیک بات. آپ دیکھیے کہ جتنی ہمارے اندر خامیاں ہیں نا، اس کی لسٹ بنا لیں.
دل دماغ کے اندر رجسٹر کر لیں. اور جب رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں ٹائم مینج ہوتا ہے دعاؤں کا عبادت کے ساتھ ہی بس بیٹھ جائیں اللہ کے سامنے. اللہ کچھ خامیاں آپ دور کر دیجیے, آپ ہاتھ پکڑ لیجیے, آپ پالش کر دیجیے, آپ نہیں کریں گے تو دور کریے. اور جیسے کہ اب آپ لوگ یہ کلاس میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, الحمدللہ ٹائم نکال کے آئے ہیں. گھر میں بیٹھ کے عبادت کا اپنا انداز ہوتا ہے, کہیں جا کر بیٹھنا جوائن کرنا ایک ڈفرنٹ چیز ہوتی ہے. تو اللہ نے جب یہ موقع دیا تو یہاں آ کے دل میں تو بہت زیادہ دعا کی حسرت کیا. اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آن لائن کو بھی انشاءاللہ اسی محفل کا حصہ اللہ تعالیٰ کنسیڈر کریں گے. اس کو دعا دل میں ضرور کیا. اللہ آپ کا کلام کھول کے بیٹھے ہیں, آپ کی باتیں سیکھتے ہیں, آپ کی رضا, آپ کی خواہشات, آپ کی مرضی کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ یہ چیزیں ہمارے زندگی کا حصہ جو بنانی ہے وہ بنا دے, اور جو تجھے پسند نہیں ہے کیونکہ اللہ نے کہا نا ان اللہ لا یحب من کان خوانا نسیما, اے اللہ جو تجھے پسند نہیں ہے ہمیں ان سے دور کر. بس یہ ہمت بہت شوق کے ساتھ ہو, اور آپ بیٹھے ہیں نا تو بڑے انرجیٹک ہو کے بیٹھے, بڑے حوصلے کے ساتھ بیٹھے. یہ اپنے آپ کو کہیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں چنا, اس نے ہمیں مہلت دی. پچھلے سال جو لوگ ہمارے ساتھ تھے, اس سال ہمارے ساتھ بہت سے لوگ نہیں ہیں. صحت نہیں ہے لوگوں کے پاس, فراغت نہیں ہے لوگوں کے پاس. اللہ نے ہمیں یہ موقع, یہ چانس دیا ہے. ہم شوق سے آئے ہیں, ہم خوشی سے بیٹھے ہیں, ہم اللہ کا دین سیکھنے, قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. بہت ہمت کے ساتھ, اسٹیمنا کے ساتھ, انرجی کے ساتھ بیٹھے, اور اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے اپنے لیے, اپنی پوری کلاس کے لیے, ہم سب کے لیے. آیت نمبر 08 یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. یہ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے. اللہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ ناپسندیدہ سرگوشیاں کرتے ہیں, اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس میں سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. اب آیات کا ایک مضمون چل رہا ہے نا, توحید کے حوالے سے, دین میں قربانیاں کرنے کے حوالے سے. اب یہاں پر ان لوگوں کا, منافقین کا ایک اور رویہ کردار بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں سے چھپ چھپ کر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سرگوشیاں کرتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ سے کہاں چھپ سکتے ہیں. اللہ تو ہر وقت ان کے ساتھ, اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ اپنی ناپسندیدہ سرگوشیوں میں مصروف ہوتے. اللہ ان کے ساتھ ہوتے. اللہ کا علم تو ہر چیز پر نہیں. اس سورہ کی آیت نمبر 81 میں ہم منافقین کی چھپی ہوئی سازشوں کا ذکر پڑھ کر آئے. سورہ مجادلہ آگے آئے گی, بہت آگے جا کر وہاں پہ بھی ہم پڑھیں گے. بارہا ان کی جڑ کاٹنے والی سرگرمیوں کا ذکر قرآن میں کیا جاتا ہے. یہاں پہ بھی ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ بات چل رہی ہے, مختلف رویے ڈسکس ہو رہے ہیں. یہاں اللہ انہی کا رویہ لے کر آئے دیکھیے, یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں, اللہ سے نہیں چھپ سکتے. یہ مجھے اور آپ کو بھی سیکھنا ہے کہ بندوں کو تو نہیں پتا, اللہ کو تو پتا ہے نا. وَهُوَ مَعَهُمْ, اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے. إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يُرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ, جب وہ ناپسندیدہ سرگوشیاں کرتے ہیں. کون سی سرگوشیاں؟ اسلام کے خلاف سازشیں. اللہ ہوتا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. جو کچھ وہ کر رہے ہیں نا اللہ سب کا احاطہ کیے ہوئے. آیت نمبر 109 ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا. یہ تم ہو کہ دنیا کی زندگی میں تو ان مجرموں اس کی طرف سے تم نے جھگڑا کر لیا, لیکن قیامت کے دن کو ان کی طرف سے اللہ سے جھگڑا کرے گا. یہ کون ان کا ذمہ دار بنے گا؟ یعنی آج تو جھگڑا کر لیا,
قیامت کے دن ان کی طرف سے جھگڑا کون کرے گا یا ان کا ذمہ دار کون بنے گا؟ اب یہاں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اوپر کی آیات میں کس رویے کی سرزنش کی گئی ہے۔ مخاطب آپ نہیں، مسلمانوں میں سے وہ لوگ ہیں جو وقتاً فوقتاً اپنے ذاتی مفادات، ذاتی تعلقات کی وجہ سے منافقین کی حمایت میں مسلمانوں کے خلاف ہو جاتے تھے۔ وہ مسلمان عقیدے چڑھا لیا کرتے تھے۔ ان کی سری غلطیوں کے باوجود، کن کی سری غلطیاں؟ منافقین کی، ان کو بری الذمہ قرار دینے کے لیے سو بہانے بڑھا کرتے تھے۔ اصل میں یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین مخلصین سے بیکار بحثیں اور مناظرے کرتے کہتے تھے کہ یہ جو منافق ہے نا، یہ منافق تو نہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ تو اسلام کے بڑے سچے خادم ہیں، مخلص ہیں، وفادار ہیں، ان کی مجلسوں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ اسلام کی حمایت میں ہوتی ہیں، مسلمانوں کی خیر خواہی میں ہوتی ہیں۔ قرآن نے کہا نہیں، جھوٹ ہے، یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ سازشیں کر رہے ہیں، ان ضروری سازشوں سے اللہ نے پردہ اٹھایا، کی سرگرمیوں سے اللہ نے پردہ اٹھایا اور اتنی خوبصورتی سے اٹھایا کہ ساری بات سامنے آ گئی کہ جو مخاطبین بحث کر رہے تھے نا، مسلمان مخاطبین اپنے دوسرے مسلمانوں سے، صحابہ سے، ان کی ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ تم بلا وجہ ایسے لوگوں کی فیور میں بول رہے ہو جو نہ سچے ہیں، نہ کھرے ہیں، نہ مخلص ہیں، اور ان کی محفلوں میں تو اصل میں اسلام کے خلاف سازشیں ہی ہوتی ہیں اور کچھ نہیں۔ تم لوگ کیا کرنے چاہ رہے ہو؟ اب یہاں مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ کان کھول کر سن لو، اے مسلمانوں یا کمزور ایمان کے مسلمانوں، آج تو تم ان کی حمایت میں لڑ جھگڑ سکتے ہو، لیکن جب کل اللہ کے حضور حاضری ہوگی تو ان کی طرف سے کون جھگڑے گا؟ ہاں انتم ہؤلائی جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ تم ہو کہ دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے تم نے جھگڑا کر لیا، فَمَن يُجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جھگڑے گا اللہ سے؟ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا ان کا کون وکیل بنے گا؟ وکیل آپ کو ہوتا ہے نا، مجرم ان کی طرف سے بولتا ہے، ان کی سائڈ لے رہا ہوتا ہے، ان کی حمایت کر رہا ہوتا ہے۔ تو کیا کہا؟ آج تو جھگڑ لیا، آج تو بازو چڑھا لیے اوپر، آج تو ان کو بری ذمہ قرار دینے کی پوری کوششیں کر لی۔ قیامت کے دن کیا ہوگا کچھ؟ اچھا جی، آیت نمبر 110، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، البتہ جو انسان کسی بدی کا ارتکاب کرے یا اپنی جان پر کوئی ظلم ڈھائے اور اس کے بعد اللہ سے مغفرت چاہے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور بڑی شفقت کرنے والا پائے گا۔ یعنی اللہ کی گرفت سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ مجرموں کی حمایت میں دوسرے لوگ ان کے پشتگنا بن کے کھڑے ہو جائیں، بلکہ یہ ہے کہ خود مجرم اللہ کی طرف متوجہ ہو، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اللہ سے مغفرت مانگے۔ جو شخص خلوص کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے گا وہ اللہ کو کیسا پائے گا؟ معاف کرنے والا، مہربان پائے گا۔ آئے دیکھیے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو کسی بدی کا ارتکاب کرے یا اپنی جان پہ کوئی ظلم کھائے اور اس کے بعد اللہ سے مغفرت چاہے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور بڑی شفقت والا پائے گا۔ مراد یہاں پر کیا ہے کہ ہر بندے کو اپنے گناہوں کی معافی کا خود اعتراف کرنا ہے، اس کو ندامت اختیار کرنی ہے، اسے خود اپنے رب کے سامنے گڑگڑانا، رجوع کرنا ہے، اسے خود اپنے گناہوں کو کمپنسیٹ کرنا ہے، کوئی فدیہ ہے، کوئی تاوان ہے وہ ادا کرنا ہے،
اسے خود اگر بندوں کے حق میں کوئی زیادتی کمی بیشی ہوئی اسے معافی مانگنی ہے. کوئی دوسرا کسی کی طرف سے یہ کام نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کو بری ذمہ قرار دیا جا سکتا. یہ تو اللہ ہی کھولے گا کہ کون کہاں کھڑا تھا, کس کا کیا اسٹیٹس. آیت نمبر 111 وَمَن يَقْصِدْ اسْمًا بدن بریکٹ اپنے گناہ دوسروں کو لگا کر یہ اپنے آپ کو بچانے کی کوششیں کرتے ہیں, انہیں بتائیے بریکٹ کلوز جو برائی کماتا ہے اس کا وبال اسی پر آتا ہے. بدن بریکٹ یہ اللہ کا قانون ہے, بریکٹ کلوز, اور اللہ علیم. اس لیے اب آپ دیکھیں وَمَن يَقْصِدْ اسْمًا جو برائی کمائے گا فَإِنَّمَا يَقْصِدُهُ عَلَى نَفْسِهِ اس کا وبال کس پر آئے گا؟ جو برا عمل کرے گا, بری کار کرے گا, شر کی طرف جائے گا, اس کا نتیجہ وہ خود بھگتے گا. جیسے کوئی فصل بوئے گا نا تو خراب ہوئے گا تو وہی کاٹے گا, دوسروں کے لیے گڑا کھودو تو خود گرتے ہو بیچ. اللہ کے ہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جو گناہگار ہے وہ اپنے گناہوں کا وبال خود بھگتے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اس کے علم کا, اس کی حکمتوں کا تقاضا ہے کہ زید ہے نا, میرے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ زید کا حساب کتاب ہے نا تو بکر کو اس کا جواب نہ دینا, زید خود جواب دے اپنے کام. اللہ کے ہاں بھی یہی اصول, اللہ کے ہاں بھی یہی قانون ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے. آیت نمبر 112 وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً انہیں بتا دیجئے کہ اگر کوئی انسان کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگاتا ہے تو اس نے اپنے ساتھ ایک بہت بڑے بہتان اور واضح گناہ کا بار سمیٹ دیا. اب یہاں منافقین کی ایک اور شرارت سے پردہ اٹھایا گیا. یہ لوگ اپنی کسی غلطی یا کسی حق تلفی پر جب گرفت میں آ جاتے ہیں تو اعتراف کی بجائے جھوٹ اور بہتان کی راہ اختیار کرتے ہیں. یعنی مانتے نہیں ہیں. کسی نے پکڑ لیا رنگے ہاتھوں, چاپا پڑا, پکڑے گئے, نہیں مانیں گے نہیں. کیا کہیں گے؟ نہیں یہ تو فلاں کی وجہ سے ہوا, ہم ایسے تو نہیں کر رہے تھے. اس کا بوجھ کسی بے گناہ پر لادنے کی کوشش کرے. فرمایا اس بہتان اور جھوٹ سے دنیا کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے, اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اللہ کے ہاں ایسے مجرم نہ صرف اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے بلکہ اصل جرم پر بہتان اور جھوٹ کا بھی اضافہ کر دیں. ابھی ہم پیچھے سے پڑھ رہے ہیں نا منافقین کی سرگوشیاں, ان کی سازشیں جن سے اللہ پردہ اٹھا رہے ہیں. تو سازشی گروہوں کا خاص حربہ ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے کیا اونچے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں کہ جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ الزام کسی بے گناہ پر, کسی معصوم کے اوپر تھوپ دیتے ہیں. کیا کم از کم ان کو بھی اس میں ملوث کرنے کے لیے ان پر الزام تراشی کرتے ہیں, بہتان لگاتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو کم مجرم ثابت کر سکیں. ایک حمام میں سارے ہی ننگے, اگر ہم ننگے ہیں تو فلاں بھی ننگے, تاکہ سارے برابر رلے ملے ہی نظر آئے. دیکھیے وَمَن يَقْصِدْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اس طرح اگر کوئی انسان کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگاتا ہے تو اس نے اپنے سر ایک بہت بڑے بہتان اور واضح گناہ کا بار سمیٹ کیا. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آیت نمبر 113 وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں راہ راست سے ہٹا کر رہے گا, حالانکہ اس طرح وہ در حقیقت اپنے آپ ہی کو سیدھی راہ سے بھٹکا رہے ہیں. وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ودن بریکٹ کو تمہیں کس طرح راہ راست سے ہٹا سکتے ہیں بریکٹ کلوز. اللہ نے تم پر کتاب و حکمت نازل فرمائی
اور تمہیں وہ چیز سکھائی جو تم نہیں جانتے تھے، اللہ کا تم پر بڑا ہی فضل ہے۔ اب اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ تم اسلام پڑھو، ورنہ تو صبح شام بہت سارے تمہارے دشمن تمہیں اسلام سے ہٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہیں۔ اللہ نے اپنا خاص فضل کیا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی روشنی عطا کی، اس نے تمہیں لغزش سے محفوظ رکھا ہے۔ اب اس میں مسلمانوں کو یہ تنبیہ ہے کہ اس گروہ کی آفتوں اور فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ساتھ ہی اس محفوظ رہنے کی تدبیر بھی بتا دی کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کتاب و حکمت کی جو نعمت ان کو ملی ہے اس کی سچے دل سے قدر کریں، ان لوگوں کے چپوں میں نہ آئیں جو اس سے ہٹ کر اپنی راہ نکال رہے ہیں۔ یہ بات کلیئر ہوئی؟ آئے دیکھیے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ لَحَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو ان میں سے ایک گروہ نے تو نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں راہ راست سے ہٹا کر دیا۔ یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا، تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ تم اب تک کس کے اوپر ہو؟ دین پر ہو۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، حالانکہ اس طرح وہ در حقیقت اپنے آپ ہی کو سیدھی راہ سے بھٹکا رہے ہیں، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بدن ریکٹ کہ وہ تمہیں کس طرح راہ راست سے ہٹا سکتے ہیں۔ یہاں حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ راہ حق سے منحرف ہو کر چلنے والے اگر راہ حق پر چلنے والوں کو حق سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکیں تو پھر وہ اپنی ساری جو چیزیں ہیں نا وہ حق پر چلنے والوں کے کو نقصان پہنچانے کے لیے اختیار کرتے ہیں، ساری انرجیز، ساری کوششیں، ساری صلاحیتیں، لیکن اللہ نہ چاہیں تو حق پر چلنے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، اے صحابہ، تم اپنے موقف پر ڈٹے رہو اور دیکھتے رہو کہ یہ تباہی کے کس کھڈ میں جا کر گرتے ہیں۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اللہ نے تم پر کتاب، حکمت نازل کی، تمہیں وہ چیز سکھائی جو تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پہ یہ دو تین چیزیں ہیں جن کے بارے میں پتہ چل گیا ہمیں، کتاب، حکمت اور اللہ کا بخشا ہوا علم، دانائی، حکمت جو اللہ نے دیا، یہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو ڈی ٹریک ہونے سے بچاتی ہیں، ان کے ساتھ بہترین تھا۔ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا تم پر بڑا ہی فضل ہے۔ اگر کسی کو نیند آ رہی ہو تو پلیز اٹھ کے تھوڑا چکر لگا لیں، کوئی بات نہیں، روزے میں انسان کی ٹائمنگ بالکل الٹ ہوئی ہوتی ہے تو کوئی مائنڈ نہیں ہے اس میں، چاہیے کہ ہم پریشان ہوں گی کی وجہ سے اٹھ کے چکر لگا لیں، ٹھیک ہے، ہم بھی دھو سکتے ہیں اندر جا کے۔ آیت 114، لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں زیادہ تر کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی، ہاں ان لوگوں کی سرگوشی میں یقیناً بھلائی ہے جو صدقہ خیرات کی ترغیب کریں یا نیکی کی راہ سجائیں یا لوگوں کے معاملات کی اصلاح کے لیے کہیں، اور جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کریں گے انہیں عنقریب ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ آیت 108 ابھی ہم پڑھ کر آئے، اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، وہاں پر منافقین کی سرگوشیوں، ان کی سازشوں کی طرف اشارہ تھا۔ اب یہاں اسی کی یعنی کہ کنٹینیوشن بتایا جا رہا ہے کہ ان کی سرگوشیاں ہوتی کس قسم کی ہیں جس کو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ یاد رکھیے ان کی سرگوشیاں زیادہ تر خیر سے خالی ہوتی ہیں، ان کی سرگوشیوں میں فتنہ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، کوئی خیر برکت کچھ نہیں ہوتا، جبکہ
اچھی سرگوشیاں بھی ہو سکتی ہیں، اچھی سرگوشیاں بابرکت سرگوشیاں بھی ہو سکتی ہیں. سرگوشی بے برکت بھی ہوتی ہے اور سرگوشی بابرکت بھی ہوتی ہے. بابرکت سرگوشی کون سی ہوتی ہے؟ جس میں ایک دوسرے کو انسان صدقہ دینے کی ترغیب کرتا ہے کہ فلاں کی مدد کر دو، فلاں ضرورت مند ہے، فلاں محتاج ہے، آؤ مل کر یہ کام کر لیتے ہیں. اگر کوئی پیسے ارینج ہو سکتے ہیں، کوئی اور مورل سپورٹ ہو سکتی ہے تو آؤ کرو. صدقے کی ترغیب دی جائے، چھپ کر لوگوں کو بتا کر دکھا کرنی سرگوشی جو ہوئی. نیکی کی ترغیب دی جائے کہ آؤ ہم مل کر قرآن کلاس میں چلتے ہیں، دیکھو یہ بڑی اچھی بات ہے، دیکھو والدین کی ہمیں کیئر کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے، دیکھو ہمیں اپنا رشتے کا حق ادا کرنا ہے. آرام آرام سے، خاموشی سے، پیار محبت سے ایک دوسرے کو سمجھایا جا رہا ہے. یا پھر سرگوشی بابرکت سرگوشی اصلاح کے لیے ہوتی ہے، پالش کرنے کے لیے ہوتی ہے، خود کو بھی اور دوسروں کو بھی. سرگوشی کہتے ہیں رازداری کے انداز میں باتیں کرنا. اور ظاہری بات ہے اگر باتیں اچھی ہیں تو بابرکت ہے، سرگوشی اچھی سرگوشی ہے، اور اگر باتیں بری ہیں تو سرگوشی بے برکت ہے اور بری سرگوشی. آپ تو یہاں کیا کہا کہ سرگوشیوں میں کوئی بھلائی کی بات نہیں. ہاں ایک ٹائپ ہے، وہ کون سی ہے؟ یہاں پہ بتا دیا کہ جہاں پر یہ تین چیزیں ہوں، لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے، الا من سوائے کون سی ہے؟ امرا بالصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. تین کام ہو رہے ہوں جہاں سرگوشی کے انداز میں، وہ خیر کی سرگوشی ہے. صدقہ دو چپکے چپکے تاکہ لینے والے کی عزت خراب نہ ہو اور دینے والے کے دل میں ریا نہ آئے. معروف نیکی کا، بھلائی کا پرچار کرو، اچھی چیزوں کی طرف لوگوں کو لے کر آؤ. امر بالمعروف، اگر آپ کسی میں کوئی غلطی دیکھیں تو پھر اس کو چپکے چپکے سمجھائیں، اس کی اصلاح کریں، صرف اللہ کی رضا کے لیے. یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. جو انسان بھی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کریں گے انہیں ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے. جو یہ کریں گے، کیا کریں گے؟ یہ بابرکت سرگوشیاں کریں گے اور خود کو بے برکت بری سرگوشیوں سے محفوظ رکھیں گے. اور بابرکت سرگوشیاں باقاعدہ پرپس فل ہوں گی، فروٹفل ہوں گی، اور وہ کیا ہوں گی؟ امر بصدقۃ یا معروف یا اصلاح بین الناس. یہ ہوگی بس، یہ خیر کی باتیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو جو یہ کرے گا اللہ کی رضا جوئی کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کریں گے؟ انہیں اجر عظیم. آیت نمبر 115. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ. اس کے برخلاف جو راہ ہدایت کے اپنے اوپر پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کریں گے اور ان لوگوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں گے جو تم پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں، انہیں ہم کسی راستے پر ڈال دیں گے جس پر وہ خود گئے ہیں اور دوزخ میں جھونکیں گے، وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے. اب کیا کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہدایت کے سرچشمے کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں اور اہل ایمان کے اختیار کیے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو ان کی اختیار کی ہوئی راہ پر جانے کے لیے چھوڑ دے گا. اور جب اللہ چھوڑے گا تو بندے کدھر جائیں گے بتائیے؟ جہنم میں جائیں گے. اور جہنم کیسا ٹھکانہ ہے؟ وساعت مصیرا، بہت برا ٹھکانہ ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ.
جو ہدایت اپنے اوپر واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا، رسول کے اگینسٹ ہوگا، رسول کے خلاف چلے گا، رسول کی ناقدری ناشکری کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین ان لوگوں کے راستے کو بھی چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا جو کہ مومنین کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو جہاں وہ جائیں گے نا، اللہ کہتے ہیں پھر نہیں ہم انہیں لے کر آئیں گے اپنے راستے پر، ہم بھی کیا کریں گے؟ انہیں اس راستے کے اوپر پھیر دیں گے کہ چلو جاؤ، جہاں جا رہے ہو جاؤ، اور وہ جاتے جائیں گے فَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، اور یہاں تک کہ ہم نے جہنم میں ڈال دیا، کیونکہ ہم اگر ایک دفعہ راستہ بھٹکے نہیں نا، دوبارہ نہیں آ سکتے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بے وقت سے ہی ڈسائڈ کیجیے کہ ہمیں بس کون سی پکڑنی ہے، ہمیں کن لوگوں کا ساتھ لینا ہے، کن لوگوں کی محفل میں رہنا، کن لوگوں کی دوستیاں اختیار کرنی جو ہمیں ٹریک پر لے کر چلنے والے، یا جن کو دیکھ دیکھ کر ہم چلنے والے۔ اپنا راستہ، اپنا رشتہ کبھی ایسے لوگوں سے نہیں کاٹنا جو اللہ کے لیے کام کرنے والے، اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والے، بس ان کے ساتھ چلتے رہیں، اپنی بھرپور کوشش کرتے رہیں، اور یہ دیکھتے رہیں کہ اللہ ہم کی ٹریک نہ ہو جائیں، کہیں ہم ارشاد رسول کا ارتکاب نہ کر بیٹھے، کہیں نادانی، کہیں غلطی سے، کہیں نادانستگی میں۔ اللہ کہتے ہیں جب وہ جائیں گے ہم بھی انہیں کہیں گے جاؤ جاؤ، اس لیے جہنم، اینڈ پھر جہنم ہے وساعت مصیرا، اور جہنم بہت برا ٹھکانا۔ سبیل المؤمنین مراد صحابہ، سبیل کیا ہے، راستہ کیا ہے صحابہ کا، کہ انہوں نے جب ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر کو مان لیا تو کبھی انہوں نے بے وفائی نہیں، کبھی انہوں نے بد عہدی نہیں کی، کبھی انہوں نے عذر بہانے پیش نہیں کیے، کبھی انہوں نے مخالفت نہیں کی، بلکہ پورے اخلاص کے ساتھ آپ کی اتباع سر تسلیم ہم کیا۔ لہذا یہ ایمان اور اخلاص، اتباع اور اطاعت کا راستہ ہے جس کی پیروی ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ پیروی کریں جیسے صحابہ نے پیروی۔ تو ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں صحابہ میں بھی ڈیبیٹ ہوئی ہے تو ہم پھر کسی بھی جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ رائے ہمیں قرآن و سنت کے قریب لگ رہی ہے، اگرچہ سب کی ہی رائے ویسے نہیں، لیکن اختلاف بھی ہو سکتی ہے، یہ بات ایسے ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں ایسے ہے، تو آپ پھر جس میں سے بھی جس کی بات بھی لے لیں گے تفسیر کے طور پہ کوئی اس کی بات نہیں۔ آیت نمبر 116 ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، بریکٹ چنانچہ یہی ہوا اور ایمان کا راستہ چھوڑ کر اب کے مشرکوں سے جا ملے ہیں، انہیں بتا دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بریکٹ کلوز، بے شک اللہ اس چیز کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے سوا سب کچھ معاف ہو سکتا ہے بریکٹ اپنے قانون کے مطابق بریکٹ کلوز، جس کو بھی اللہ چاہے بریکٹ، اس لیے شرک سے دور رہو اور یاد رکھو بریکٹ کلوز، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اب وجہ بدل چلی شرک کی بات کی کہ جو ہدایت واضح ہو گئی، اس کے باوجود انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ ابھی پچھلی آیت سے رسول کی مخالفت کا، اور مومنین سبیل المومنین سے الگ نیا راستہ، کہتے ہیں 1.5 اینٹ کی مسجد اپنی الگ بنا لی ہوئی، تو جو یہ کریں گے جہنم میں پڑیں گے۔ تو کیوں پڑھیں گے؟ اس کا جواب یہاں پہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اللہ کی ہدایت کے خلاف جو کوئی رائے اختیار کرتا ہے، اللہ کے رسول کے خلاف اپنی پارٹی بناتا ہے، مومنین سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، یہ شرک ہے۔ یہ سارے کام کیا ہیں؟ شرک۔ کون کون سے شرک کے کام؟ اللہ کی ہدایت کے خلاف کوئی
اللہ کے رسول کے خلاف اپنی پارٹی بنانا، اپنی جماعت بنانا. اور تیسری بات، مومنین کے راستے سے الگ راستہ نکالنا. یہ تینوں چیزیں اصل میں کیا ہیں؟ شرک. اور اللہ نے شرک کے بارے میں پکا فیصلہ کر لیا، اللہ معاف نہیں کرے گا، شرک نہیں معاف کرے گا. اللہ نے بتا دیا نا کہ جو مشرک ہے نا، جب وہ شرک کے راستے پہ جاتا ہے تو اس کے سنبھلنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں. وہ اللہ سے کٹ جاتے، اپنی بات، اپنا اسٹیئرنگ ویل شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. اپنی زندگی کا اسٹیئرنگ ویل شیطان ڈرائیو کرتا ہے، اس کو شیطان لے کے جاتا ہے. کہاں لے کے جائے گا؟ وہ تو جہنم میں جائے گا، خود بھی دوسروں کو بھی نہیں لے کے جائے گا. اور اس طرح اس بندے کے اللہ کی طرف آنے کے چانسز بالکل ختم ہو جاتے ہیں جب تک کہ وہ شرک سے توبہ نہ کرے. اسی لیے اللہ کے ہاں شرک کی معافی. ہاں توحید ہے، توحید ہے، یہ بات سمجھ لیجئے. توحید پوری ہے بندے کی زندگی میں، اس کے 7 گناہ ہیں. توحید کے 7 گناہ ہیں، اور وہ گناہ شرک کی کیٹیگری کے نہیں ہیں. وہ گناہ اور بہت سی کیٹیگریز کے ہیں، بٹ شرک والا کوئی گناہ نہیں ہے. توحید پوری ہے اس بندے کی زندگی میں. تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا اپنے قانون کے مطابق. لہٰذا میں بار بار ایک ہی چیز کی طرف توجہ دلاتی آ رہی ہوں آپ کو پیچھے سے کہ توحید کے معاملے میں خود کو پکا کر لیں. بس جہاں توحید ہے وہاں کوئی اور کچھ. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ اس چیز کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے سوا سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جس کو بھی اللہ چاہے گا. ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ چلو یہاں پہ روک لیتے ہیں. آئے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.